بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پہ قدم نہ رکھو۔ تو ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، ہر دن نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم سوچتے بھی نہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں آج گناہوں سے بچنے کا طریقہ پیش کروں گا۔ ایک شخص ابراہیم ادہم علیہ الرحمہ کے پاس آیا اور کہا کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیے جس میں برے کام کرتا رہوں اور میری پکڑ بھی نہ ہو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، 6 باتیں قبول کر لو، پھر جو چاہیں کرو، تجھے کوئی گرفت نہ ہوگی۔ پہلی بات یہ کہ جب تو کوئی گناہ کرے تو خدا کا رزق مت کھا، پہلی بات یہ۔ تو اس نے کہا، یہ تو بڑی مشکل ہے کہ رازق تو وہی ہے، پھر میں کہاں سے کھاؤں گا؟ فرمایا، تو یہ کم مناسب ہے کہ تو جس کا رزق کھائے پھر اس کی نافرمانی کرے۔ اللہ اکبر۔ دوسری کہ اگر تو کوئی گناہ کرنا چاہے تو اس کے ملک سے باہر نکل کر کر۔ اس نے کہا، تمام ملک ہی اس کا ہے، پھر میں کہاں نکلوں؟ فرمایا، تو یہ بات بہت ہی بری ہے کہ جس کے ملک میں رہو اس کی بغاوت کرنے لگو۔ پھر آپ نے کہا، تیسری یہ کہ جب تو کوئی گناہ کرے تو ایسی جگہ کر جہاں وہ تجھے نہ دیکھ سکے۔ اس نے کہا، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، اس لیے کہ وہ تو دلوں کا بھید بھی جانتا ہے۔ فرمایا، تو یہ کم مناسب ہے کہ تو اس کا رزق کھائے، اس کے ملک میں رہے اور اسی کے سامنے گناہ کرے۔ اللہ اکبر۔ چوتھے یہ کہ جب ملک الموت تیری جان لینے آئے تو اسے کہے کہ ذرا ٹھہر جا، مجھے توبہ کر لینے دے۔ اس نے کہا کہ وہ مہلت کب دیتا ہے؟ فرمایا، تو یہ مناسب ہے کہ اس کے آنے سے پہلے توبہ کر لے اور اس وقت کو غنیمت سمجھ۔ اور 5ویں بات یہ کہ قیامت کے دن جب حکم ہو کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ تو کہنا میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا، وہ تو زبردستی لے جائیں گے۔ فرمایا، تو اب خود ہی سوچ لے کیا گناہ تجھے زیبا ہے؟ وہ شخص قدموں میں گر گیا اور سچے دل سے تائب ہو گیا۔ تو محترم بھائیو، جو بندہ خدا کا رزق کھاتا ہے اور اس کے ملک میں رہتا ہے، پھر اس کا رزق کھا کر اور اس کے ملک میں رہ کر اور پھر اسی کے سامنے اس کی نافرمانی کرے تو خدا کی ناراضگی کا موجب ہے۔ اس لیے بندے کو گناہوں سے بچنا ضروری ہے اور ہمیں گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ سن کر دوسرے کے دل میں یہ بات بیٹھے اور وہ سچی توبہ کر لے، تو انشاءاللہ اس کی توبہ میں آپ بھی معاون و مددگار رہیں گے تو اللہ آپ کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو دوسروں تک پہنچائیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔